بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو۔ خدمت خلق، اللہ واحد خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ اس کی مخلوق انگنت ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اور دیگر اجرام فلکی اسی نے پیدا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جمادات، نباتات اور جاندار اس کی مخلوق ہیں۔ جاندار مخلوق میں پرندے، چرندے، درندے بھی ہیں اور ایسے جانور بھی ہیں جو بہت چھوٹے ہیں اور انسانی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتے، جبکہ کچھ بڑے ہیں۔ کچھ ایسے کیڑے مکوڑے ہیں جو صرف مائکروسکوپ کے ذریعے ہی دیکھے جا سکتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو پھر بھی نہیں دیکھے جا سکتے۔ مخلوقات میں سے ہر مخلوق با مقصد ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی عبث نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ہم اس کی حکمت نہیں جانتے۔ حدیث میں آیا ہے، یعنی مخلوق کے افراد اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ جس طرح ہر شخص کو اپنے کنبے سے پیار ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ اکثر جاندار مخلوق انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، لہذا ان کو دکھ دینا اچھا نہیں۔ کسی جاندار کو مارنا پیٹنا تو دور کی بات، بلا ضرورت درخت کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو موذی اور نقصان دہ ہیں، ان کا مفاد ہم پر واضح نہیں۔ کسی خطرے کے پیش نظر انہیں ہلاک کرنے کا حکم ہے، مگر ظالمانہ طریقے سے دکھ دے کر مارنا گناہ ہے۔ اسلامی احکام میں ایسا کوئی حکم نہیں جو فائدے سے خالی ہو۔ غرض جو بھی مخلوق کسی نہ کسی طرح فائدے کی حامل ہے، جو اکثر و بیشتر لوگوں سے مخفی ہوتا ہے، جو جانور انسان کی خوراک کے لیے ہیں، مثلا مرغی، بھیڑ، بکری، گائے وغیرہ، تو انہیں بھی ذبح کرتے وقت چھری کو پہلے تیز رکھنے کا حکم ہے تاکہ انہیں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی پلانے کا حکم ہے۔ بعض مفید جانوروں کو گھروں میں پالا جاتا ہے، ایسے جانوروں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے اور مناسب کام لیا جائے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ بیماری کی صورت میں ان کا علاج کرایا جائے۔ مخلوقات میں اشرف مخلوق انسان ہے، جسے عقل و شعور اور فہم و فراست سے نوازا گیا ہے۔ اس پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ محبت کرے، ضرورت کے وقت ان کی مدد کرے اور ہم وقت ان کا ہمدرد ہو۔ انسان مل جل کر رہتے ہیں، ضروری ہے کہ ان کے آپس کے تعلقات خوشگوار ہوں۔ ہمسائے کے ساتھ قریب ترین تعلق ہوتا ہے، اس لیے حکم ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ حکم اتنا اہم ہے کہ اس کی خلاف ورزی پر عاقبت میں سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث کے مطابق ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں گرائے گی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا مار ڈالا، نہ تو اسے خود کچھ کھانے دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ جب کسی جانور کے ساتھ ظلم کرنا اور اسے مار دینا ایک بڑا جرم قرار پایا تو بنی نوع انسان کے کسی فرد یا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ برا سلوک کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسا بدلہ پائے گا؟ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جب ایک جانور کو بھوکا مارنے کی سزا جہنم ہے تو دوسروں کی تکلیف دور کرنا کتنی بڑی نیکی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اثنا میں کہ ایک آدمی راستہ چلا جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، چلتے چلتے اسے ایک کنواں ملا، وہ اس کے اندر اترا اور پانی پی کے باہر نکل آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کتا جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور پیاس کی شدت سے وہ کیچڑ کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے دل میں کہا کہ اس کتے کو بھی پیاس کی ایسی ہی تکلیف ہے جیسی کہ مجھے تھی، چنانچہ وہ اس کتے پر رحم کھا کر پھر اس کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزوں میں پانی بھر کر اس کو اپنے منہ میں تھاما اور کنویں سے باہر نکل کر اس کتے کو وہ پانی پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس رحم دلی اور اس کی محنت کی قدر فرمائی اور اسی عمل پر اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو ایسا ڈکرایا اور ایسی درد بھری آواز نکالی جیسے بچے کی جدا ہونے پر اونٹنی کی آواز نکلتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور آپ نے اس کی کنوتیوں پر اپنا دست شفقت پھیرا، جیسا کہ گھوڑے اور اونٹ پر پیار کرتے وقت ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آئے اور انہوں نے عرض کیا، حضرت یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بیچارے بے زبان جانور کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے نہیں جس نے تم کو اس کا مالک بنایا ہے؟
اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ کام لے کر تم اس کو بہت دکھ پہنچاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بتایا ہے، لہذا اپنے بھائی کی تکلیف کا احساس کرنا ضروری ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ قتل کرنے کو بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ جان اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ خودکشی اسی لیے حرام ہے، کسی شخص کو اجازت نہیں کہ وہ خالق کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرے، ایسا کرنا عذاب کا باعث ہے۔ ایسے میں اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دے تو اس جرم کی سنگینی کیسی ہوگی؟ قرآن مجید میں وعید ہے، جو شخص کسی مسلمان کو عمدن مار ڈالے تو اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قتل تو بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو معمولی تکلیف دینا بھی جہنم کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس دوسروں پر رحم کرنا اور انہیں تکلیف سے بچانا اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور اجر عظیم کا باعث ہے۔ راستے سے پتھر ہٹانا بھی ایک بڑی نیکی ہے، کیونکہ وہاں سے گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے، جبکہ برا سلوک کرنے اور نقصان پہنچانے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دل میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں، اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے۔ آدم کا بیٹا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، مسلم ہو یا کافر، اس کی تکلیف اور پریشانی دور کرنا اور حسب استطاعت اس کی مدد کرنا دوسروں کا فرض ہے۔ اسی جذبے کا نام درد دل ہے اور یہ پسندیدہ ہے۔ بقول خواجہ میر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھی کروبیاں۔ اس ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت والا خدا رحم کرے گا۔ زمین پر رہنے بسنے والی اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ حیوان، چرند پرند جو بھی تکلیف میں ہو، اس کی مدد کرنے کا حکم ہے۔ کسی بھی پالتو یا بار برداری کے جانور کے مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ضرورت کا خیال رکھے، اسے وقت پر چارہ، پانی اور خوراک مہیا کرے، اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لے۔ جانور بھی حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ کسی جانور کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لینا سخت گناہ کا کام ہے۔ ان کے بچوں کے ماں باپ کو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح انسان کو اس کے بچے گمشدگی پر ہوتی ہے۔ جانوروں پر ظلم کرنے سے سختی سے روکا گیا ہے، وہ بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمت کا مادہ تو صرف بدبخت کے دل سے نکالا جاتا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا اس کی قدر ضروری ہے۔ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی تو ان کے جواب میں یہ بات شامل ہوگی، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ خواہ جانور ہوں یا انسان، ہر کسی کو بھوک کے وقت پیٹ بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک شخص نادار تھا، وہ کسی نیک آدمی کے پاس یہ شکایت لے کر گیا کہ میری روزی تنگ ہے۔ اللہ کے اس نیک بندے نے اسے کہا کہ تمہاری غربت دور ہو جائے گی، تم بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا کہ میں تو خود محتاج ہوں، بھوکوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ اس نیک آدمی نے جواب میں کہا، اگر انسان کو نہیں کھلا سکتے تو پرندوں کو دانہ دن کا ڈال دیا کرو۔ چنانچہ اس ندار نے یہ عمل شروع کیا تو اس کی روزی میں برکت ہونے لگی۔ دنیا میں کچھ لوگ اسودہ حال ہوتے ہیں جو غریب لوگوں سے مزدوری کرواتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جس کسی سے مزدوری کروائی جائے اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے، یہ اس کا حق ہے۔ جسمانی محنت مزدوری کرنے والے لوگ غریب ہوتے ہیں۔ مزدوری کروانے والے بعض لوگ ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ فوری معاوضہ نہیں دیتے بلکہ ان کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں، بعض تو اپنی طاقت کے بل بوتے پر ان کی مزدوری دبا لیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا سراسر ظلم ہے۔ مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وہ لوگ جو مزدوروں اور غریبوں، کمزوروں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ان پر ظلم کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ندار اور غریب بھی اسی طرح اللہ کے بندے ہیں جس طرح خوشحال لوگ ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے کسی کو دولت مند بنایا اور کسی کی روزی تنگ رکھی، اس طرح کسی کو عزت دی اور کسی کو کمزور رکھا۔ خاندان کے سربراہ کو اپنے اہل خانہ سے ہمدردی، خیر خواہی اور محبت ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ انسان کو برے بھلے کی تمیز و دیت کر دی گئی ہے، نیکی کرنے اور بدی سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، جس کے نتیجے میں نیک بندوں کو جنت ملے گی
جبکہ نافرمان طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیے جائیں گے۔ یہ زندگی مرنے کے بعد ہوگی اور ابدال آباد ہوگی۔ قرآن مجید میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اس دنیاوی زندگی میں ایسے کام کرے جو آخرت کی زندگی میں اس کے لیے کامیاب اور کامرانی کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حد درجہ مہربان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی انسان عاقبت کی سزا نہ پائے، چنانچہ ہر انسان پر نیکی اور برائی کا تصور واضح کر دیا ہے۔ اس کو اچھے اور برے نتائج سے آگاہ بھی کر دیا گیا ہے۔ انسان کے ساتھ خالق کی ہمدردی کا یہ عالم ہے۔ اس نے انسانوں کو ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ بندے بھیجے، جنہوں نے انسانوں کو صراط مستقیم سے آگاہ کرتے ہوئے اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ اس کے باوجود انسانوں کی کثیر تعداد دنیاوی زندگی پر فرقہ ہو گئی ہے۔ جو انسان دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ کر برے کام کر بیٹھتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگ لے تو مہربان معاف کر دیتا ہے۔ اگر برائیاں کرنے کے بعد انسان مصمم قلب کے ساتھ اپنے گناہوں پر پچھتائے، معافی کی دعا کرے اور برائیاں چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی برائیاں معاف کر دے گا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اور مہربان ہے۔ وہ تو ہم وقت معاف کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ وہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے مغفرت طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے انسانوں کو بھی بخش دیا جنہوں نے زندگی میں کوئی بھی نیک کام نہ کیا، مگر آخری وقت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا خیال آیا اور برے کام سے باز آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کئی ایسے انسانوں کا ذکر سنا گیا اور قرآن کی تعلیم میں بھی یہ مذکور ہے۔ دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے کتنے ہی مذاہب یا عزم ہیں جن کو لوگ مانتے ہیں، ان کو کامل نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح کچھ الہامی مذاہب ہیں مگر ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ صرف اسلامی تعلیمات ہی قابل بھروسہ ہیں کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ خود ہے۔ یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین طرز زندگی تو بس اسلام ہے۔ اس کی تعلیمات میں مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کی تعلیم دی گئی ہے جس کی مثال کسی اور طرز زندگی میں نہیں ملتی۔ یہ اسلامی تعلیمات ہی ہیں جس کے ماننے والوں نے خود تکلیف اٹھا کر دوسرے ضرورت مندوں کی مدد کی اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دی۔ اسلام کی تاریخ میں اس طرح کی مثالیں کثرت کے ساتھ ملتی ہیں۔ خالق کو چونکہ حسن اخلاق پسند ہے لہٰذا یہی درست ہے۔ صرف اپنی ذاتی مفاد کو پیش نظر رکھنا اور دوسروں کی تکلیف اور ضرورت کا احساس نہ کرنا بد اخلاقی ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ اس کا ہمسایہ بھوکا سویا ہے تو اگرچہ وہ عبادت میں مصروف رہے وہ سچا ایمان والا نہیں۔